نعت کو میری مزار شریفہ کے قریب پڑھ دیا تو حضور نے فرمایا میں اپنی قبر میں سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے اسے مبارکباد دوں گا۔ 600 سال پہلے کے شاعر، یہ معمولی بات ہے؟ یہ شرف کن کن لوگوں کو ملا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ حضور نے اپنا دست پاک عطا فرمایا ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا کریم کی بارگاہ میں جیسے پہنچے نا تو حضور نے فرمایا کہ اس قافلے میں اس روپ کا ایک آدمی ہے عبد الرحمن جامی، اسے باہر کرو۔ اگر اس نے اس نعت کو میری مزار شریفہ کے قریب پڑھ دیا تو مجھے قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ پولیس آ گئی، اس نے چھان بین کی تفتیش کی تو مسافروں میں عبد الرحمن جامی کا چہرہ نظر آیا۔ لوگوں نے ہاتھ پکڑا، کہا سب مدینے جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے منع فرمایا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے، دل ٹوٹ گیا۔ حضور نے منع فرمایا، کہا ہاں تم کوئی نعت پڑھنا چاہتے ہو واپس جاؤ، حضور نے منع فرمایا۔ واپس روتے روتے ایران آ گئے، بڑی راتیں گزری، آنکھوں کی روشنی جا رہی تھی، حضور کی محبت میں تڑپے، پھر نکلے تو معلوم کیا کیا؟ جیسے مدینے کی سرحدوں کے قریب پہنچے نا، معلوم ہے کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا؟ آپ سیدھے پہنچے ان کے پاس جو جانور چرایا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے پاس پہنچے، ان کو آپ نے پیسے دیے اور پیسے دے کر کے فرمایا عبد الرحمن جامی نے انہی بھیڑ بکریوں کی ریوڑ میں بھی اپنے گھٹنے اور ٹہنی کے بل چل کر کے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس طرف پولیس لگا رکھی ہے، میرے انٹری کرنے پر بینڈ لگا رکھا ہے، میں جانوروں کے ریوڑ میں گھٹنے کے بل چل کر کے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ صاحبو اس کو محسوس کر سکتے ہو، جس مشقت کے ساتھ جیسے مدینے کی بارڈر پہ پہنچے، اندر انٹری کر رہے تھے کہ حضور نے پھر خواب میں اپنے غلام سے کہا دیکھو میرا عاشق جانوروں کے ریوڑ میں اپنے پیر کے اس گھٹنوں کو زمین پر رگڑتا ہوا پتھریلی وادیوں سے خون سے کھیلتا ہوا میری بارگاہ میں آ رہا، اسے واپس کرو۔ اگر اس نے وہ نعت میری بارگاہ میں پڑھ دی تو مجھے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا۔ جب لوگوں نے تلاشی لی تو جانوروں کے ریوڑ میں یہ دونوں ہاتھ اور پاؤں پھٹ گئے تھے، زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے، خون سے وہ شرابور تھے۔ لوگوں نے کہا نام؟ کہا عبد الرحمن جامی۔ کہا واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے منع فرمایا۔ تو لوگوں کے پیر پکڑ کے بولے بس دور سے ہی صحیح روضہ مصطفیٰ دکھا دیجئے، دور سے ہی صحیح گنبد نور کو دیکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضور نے منع فرمایا، واپس چلے گئے، پھر واپس گئے، پھر تڑپے تو تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے 1 سے 2 منٹ میں۔ تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ واپس پھر مدینے آئے اندر جانے کے لیے تو معلوم ہے کھجوروں کی لگیج، وہ جو بوریے میں سامان مدینے کے، گرم مسالے مدینے کے، کھجور مدینے کے، یہاں سے وہاں جاتے تھے، وہ ٹریولنگ ہوتے تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو پیسے دے کے بولے مجھے کسی بورے میں بند کر لو اور اسی بورے کو کسی اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سمیت مضبوطی سے باندھ دو، مجھے دربار مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے۔ میرے انٹری کرنے پر پابندی۔ ایسا کون مچلتا ہے یار؟ بڑے بڑے سیٹوں کو میں نے دیکھا، سمجھ رہے ہیں آپ، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے لیکن آج تک روضہ رسول نہ دیکھ پائے۔ پیسے کس کام کے؟ پیسے کس کام کے؟ دولتیں کس کام کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر! ایک غریب صحابی، ایک عاشق رسول تھے، مدینے گئے اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو اپنی زمین کے بورڈ لگا دیا، یہ زمین بکاؤ ہے، جس کو چاہیے خرید لے۔ ایک صاحب نے کہا بھئی زمین کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا اسے بیچ کے پھر مدینے جانا چاہتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے، میں مدینے میں دن گزارنا چاہتا ہوں۔ سمجھ کیا رکھا ہے حضور کے شہر کو؟ اللہ اکبر! وقت ہوتا تو بات کرتا مدینے کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینے میں انٹری کریں گے نا تو میرے امام کے یہ شعر یاد آئے گا، کیا؟ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی ہر ایک بام و در کی ہے۔ ہائے ہائے! امام بوسیری کہتے ہیں مجھے اس بورے میں رکھا گیا تھا۔ صاحبو سنو، یہ رسگلے کی دکان نہیں تھی، اور کہا تھا جیسے دل کہے مجھے اٹھا کے پھینکنا، جیسے دل کہے مجھے رسی میں جکڑنا۔ امام بوسیری کے بارے مزدوروں کو کیا خبر تھی؟ سامان میں لپٹے ہوئے تھے وہ مزدور، انہیں بورا سمجھ کے پھینک دیتے تھے، اٹھا کے باندھ دیتے تھے۔ سر پھٹ گیا تھا، پیٹھ میں زخم آ گئے تھے، گھٹنے پھر سے تازہ ہو گئے تھے، پورا بورا خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ اور پھر حضور نے خواب میں فرمایا کہ میرا عاشق دیکھو اس روپ میں آ رہا ہے،
تلاشی لی جائے گی۔ پولیس آ گئی، سارے بوروں کو کھول کر کے جب اس نے جانچا تو ایک بورے سے سامان محبت باہر نکلا۔ عبد الرحمن جامی نکلے، زخمی تھے، بہت روئے، لوگوں سے کہا کہ میں تم پر اپنی زندگی قربان کر دوں گا، دور سے ہی صحیح روضہ رسول کی زیارت کرا دو مجھے، آئے دور سے ہی صحیح میں حضور کا گنبد دیکھ لوں پھر چلا جاؤں گا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، بولے اے جامی تم نہیں جا سکتے، حضور نے منع کیا۔ بولے حضور کیوں مجھے منع کرتے ہیں، حضور تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کوئی نعت لکھ کے لا رہے ہو، حضور کی بارگاہ میں کوئی نعت لکھ کے لا رہے ہو، اسی لیے حضور تمہیں منع کرتے ہیں، ایسا کرو نا۔ بولے جی۔ فرمایا اس نعت کو پڑھنے کا ارادہ ترک کر دو، حضور بلا لیں گے۔ وعدہ کرو کہ وہ نعت حضور کی مزار شریفہ پہ نہیں پڑھو گے جس نعت کے بارے میں حضور نے منع فرمایا۔ امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا کہ میں اس نعت کو سرکار نہیں پڑھوں گا۔ تب آواز آئی ٹھیک ہے جامی کو میری بارگاہ میں آنے دیا جائے۔ اب بتاؤ جنم کے بچھڑے گلے ملے ہوں، وہ لمحہ جو لمحہ حضور کے شہر میں گزرتا ہے۔ جامی مدینہ شریف آ گئے، آئے ہائے ہائے، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ جامی 2-3 مہینے مدینہ شریف میں تھے، داڑھی بڑی بڑی تھی، سن لیجئے، داڑھی بڑی بڑی تھی علامہ عبد الرحمن جامی کی، لیکن جب مدینے سے گئے تو داڑھی بالکل ختم ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی کھردری داڑھی تھی۔ جب واپس گئے ایران تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بولے جامی تیری داڑھی تو بڑی بڑی تھی، اتنی بڑی بڑی کیوں رہ گئی، تیری داڑھی کھردری کیسے ہو گئی؟ تو رو کے بولے جب تک مدینہ شریف میں تھا اسی داڑھی سے حضور کی بارگاہ میں جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اسی داڑھی سے اللہ کے رسول کے روضے پر میں جھاڑو لگاتا تھا، میری داڑھی کے سارے بال سرکار کی بارگاہ میں گم ہو گئے۔ اور سنو جب عبد الرحمن جامی کے مدینہ شریف سے جانے کا وقت آیا نا تو سرکار کی مدار شریفہ پہ گئے اور کیا کہا، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، اے میرے آقا میرے مولا میرے داتا میں سفر کرنا چاہتا ہوں، چے فرمائی کیا اجازت ہے؟ سبحان اللہ، یہ شعر پڑھتے تھے، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی۔ اگر دل کہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے۔ شعر قریب میں کھڑے ہو کے جامی پڑھتے تھے اور اندر سے حضور کی مزار شریفہ سے آواز آتی تھی، بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی و باز آئی، جاؤ جاؤ خیریت کے ساتھ پھر آنا، وہ باز آئی۔ ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ حضور کہتے بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی، سلامتی سے جاؤ، وہ باز آئی پھر آنا۔ جامی مدینے سے واپس ایران آتے اور ایران سے پھر مدینے جاتے، کیوں؟ حضور نے دعوت دے رکھی تھی، باز آئی۔ ایسے سفر ہوتے رہے ایک مرتبہ کیا ہوا، جامی روضے رسول کے قریب کھڑے تھے اور یہ شعر پڑھا، یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی، کیا اجازت دیتے ہیں میں جاؤں اپنے گھر؟ تو حضور کی مزار شریفہ سے آواز آئی، بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی بسلامت روی بسلامت روی۔ ہر سال حضور کی مزار شریف سے یہ آواز آتی تھی، وہ باز آئی پھر آنا، وہ باز آئی۔ آج یہ آواز نہیں آئی، آج آواز آئی بسلامت روی، جاؤ سلامتی سے، جاؤ سلامتی سے۔ اب یہ کان لگا کہ یہ شعر بار بار پڑھتے کہ حضور ایک مرتبہ کہہ دیں پھر آنا، ایک مرتبہ حضور کہتے وہ باز آئی پھر آنا، لیکن وہ آواز نہ سنائی دی، زمین پہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو لوگوں کے پاؤں پکڑ کے بولے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہو گئی ہے سرکار کی بارگاہ میں، اب مجھے سرکار مدینے نہیں بلا رہے ہیں۔ عاشق لوگوں کی ہجوم میں ایک بزرگ نے کہا، اے جامی نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے، تجھ سے خطا نہیں ہوئی۔ بولے پھر؟ بولے لگ رہا ہے تیری زندگی کا یہ آخری سفر ہے، لگ رہا ہے تیری زندگی کا یہ آخری سفر ہے، پریشان مت ہو۔ اے جامی دل کہے تو اب سبحان اللہ بولنا، اے جامی پریشان مت ہو، جب تو مدینے آتا تھا تو روضہ رسول اور گنبد رسول دیکھتا تھا، اب تیرا انتقال ہونے والا ہے، اپنی قبر میں جلوہ رسول دیکھنے والا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. دعائیں کہاں مانگی گئی اور کہاں قبول ہونے والی ہیں سنا ہے آپ. ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. دعا کریں اللہ ہم سب کی نسلوں کو حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کوئی کسی اس قسم کی کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے. سرکار مستان شاہ کی چوکھٹ کے جو مقبول لوگ ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت و خدمت کا شرف بخشے. نعت کو لہجے کے مالکان کے صدقے میں پوری دنیا میں جو اختلافات ہیں اللہ اسے محبتوں میں تبدیل فرمائے. اجازت دیں دیری کے لیے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البرهان شدید سلطان ماشاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی. یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی الشب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی. اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بڑے ادب اور احترام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. مبارک سرزمین ہے. بڑے بڑے تاجور, بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علم اور فضل و کمال والے اور بڑے بڑے رؤوسا اور وزراء, شہر کو خریدنے والوں کی صف میں رہنے والے بڑے بڑے سیٹھ حضرات بھی جس بارگاہ میں جھاڑو لگانے پر فخر کرتے ہیں وہ بارگاہ سرکار مستان شاہ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین جس ذات نے اس مبارک قصبہ بھارت گنج کا بھرم باقی رکھا ہے, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت رکھی ہے, یہاں کے لوگوں کو دلوں میں حضور کا عشق جاگزیں فرمایا ہے. بھٹکنے نہ دیا, ہر گلی کوچے میں رہنے والے لوگوں کو آوارہ ہونے سے بچایا سرکار مستان شاہ نے. الحمدللہ رب العالمین. شاعر نے کہا تھا صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے, جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے. بزرگوں کی بارگاہ سے نسبتیں رہیں تو آپ کا بھی احترام ہوگا, آپ کی نسلوں کا بھی احترام ہوگا. ظاہر سی بات ہے جس نے ہمیں چائے پلایا اس کا احسان, جس نے ہماری زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کیا اس کا احسان, جس نے ہماری بہن بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے لائے اس کا احسان ہم مانتے ہیں. تو اس عظیم ذات کا ہم احسان کیسے بھول جائیں جس نے ہمیں جہنم سے نکالا اور جنت کا پتہ بتایا ہے. سرکار غوث العظم کے صدقے میں غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ اور ان کی محبتوں کی یہ تصویریں ہیں جو پورے ملک کے ہر بڑے شہروں پر محیط ہیں اور شہروں کے جزیرے پر ایک رکن کی حیثیت سے موجود ہیں. الحمدللہ تقریباً 22-23 سال تک میں نے کانٹینیو یہاں جھاڑو لگایا ہے, یہاں جاروب کش کی حیثیت سے میں نے شرکت کی ہے. نہ جانے کتنی مرتبہ اس بارگاہ آستان فلک پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند نے حاضری کا شرف پایا, حضور پاسبان ملت نے حاضری کا شرف پایا, ماضی قریب میں حضور محدث اعظم نے یہاں حاضری کا شرف پایا, حضور تاج الشریعہ سرکار نے یہاں حاضری کا شرف پایا. نہ جانے کتنی راتیں کتنی صبحیں گزری ہیں سرکار مجاہد ملت کی اس بارگاہ میں.
حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی، رئیس القلم علامہ ارشد القادری، حضور غازی ملت، حضور غازی اسلام، ان جیسے نجان خطبہ مشائخ نے اس بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کیا اور بقول علامہ حسن رضا بریلوی یہ کہا، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا ہے۔ ہم بزرگوں کے مرہون منت ہیں، ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، ہم انہیں رسول نہیں سمجھتے، خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مؤدب سے آنے والا چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو، ادب کے ساتھ آنے والا چاہے وہ کرسچنیزم سے اس کا تعلق ہو، پیار کرنے والا ان اللہ کے ولیوں کو یہ سب کو اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں۔ اب ایمان ہوگا تو آپ کا حصہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان نہیں ہوگا آنے والے زائرین کا تو ان کی دنیا یہ روشن کر دیتے ہیں۔ دعا کرو ہر زائرین کے آخرت کو اس بارگاہ سے سنورنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں، یہ سید صاحب ہیں، کوئی ہم سے ملاقات مصافحہ کرتا ہے تو میرے مزاج میں نہیں نہ کوئی مجھے عزت دے، میں مزاج کا نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سادات کی تعظیم کریں، اور حضور کا خون ان کے شریانوں میں دوڑ رہا ہے۔ مبارک آوازیں جو آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں تو اگر میری زبان پر پابندی بھی لگ جائے تب بھی میری زبان پر اقبال بھائی کا نام آ ہی جاتا ہے۔ بڑی راتیں گزاری ہیں، بڑے ہی لمحے ان کے ساتھ گزرے ہیں، وہ شہید محبت اپنی قبر میں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر عرس کی تقریب میں اپنے دوستوں کی کسی نہ کسی صورت میں یہاں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ممبئی میں تھا، ہم لوگ بیٹھے تھے صدام بھائی گھر پہ، تو ایسی اعجاز بھائی وغیرہ شکیل بھائی کی بات ہوئی، تو میں نے کہا اقبال بھائی کے انتقال شہادت کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی کمزور سا ہو گیا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اب مجھے اپنے دربار میں نہ بلائیں، کہیں اور بھیج دیں، بغیر اس کے مجھے بھارت میں اچھا لگتا نہیں ہے۔ لیکن کرم یہ ہے کہ جو اخلاق ان کے اندر تھا، جو محبتیں ان کے اندر تھی، اللہ نے وہ ساری محبتیں، سارا اخلاق، سارا مشفقانہ مزاج کمیٹی والوں کو عطا کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب ان سے ملنے میں اس کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے محبتوں میں اس بارگاہ کی خدمت کرنے کے جذبے کو وافر مقدار میں ہمیشہ رکھے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں گزارش ہے آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آگے بیٹھیں۔ میں نے کہا آپ سے تو آپ سوچیں کہ آصف بھائی اب ادھر مخاطب ہو جائیں گے، اور جب تک نہیں آئیں گے میں آپ ہی سے مخاطب ہوتا رہوں گا۔ ہاں آپ آگے آ جائیں، پیچھے گھر کی خواتین بیٹھی ہیں، آگے آ جائیں۔ یہ تو کرم ہے، ورنہ اپنی شادیوں میں تو بہت خاص لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، سمجھے؟ یہ تو کرم ہے مستان شاہ سرکار کا جو آپ کو بلا لیا اور ہمیں بلا لیا۔ یہ نعت کے مشاعرے کی محفل ہے، اور مجھے اگر کچھ کہنا ہے تو نعت کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تاکہ آپ کا دل لگ جائے نعت کے میں، آپ کا جو قلب ہے سوز درو ہے اس کا تعلق حضور کی نعت سے ہو جائے۔ نعت دراصل قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں موجود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے، اسی قرآن کے ترجمے کو یہ میرے دوست جو شورا حضرات ہیں یہ اپنی لے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے۔ تو اہل عرب جب اونٹوں پر بیٹھتے تھے تو ایک لے ہوتی تھی، لہن داؤدی کی، لہن حجازی کی یاد دلاتی تھی۔ آج وہی لہجہ ان شعراء کرام کی آواز میں در آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حضور کی یہ بھی سنت ادا ہو رہی ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب، پڑھو قرآن کو عرب کے طریقے پر۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، زینت بخشو، اچھی لے میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہ حضور کا عشق ہمارے سینے میں کیسے داخل ہو، حضور کی محبت ہمارے سینے میں کیسے داخل ہو؟ تو میرے امام فرماتے ہیں یا تو کسی اچھی آواز کے مالک سے قرآن شریف کی تلاوت کو سنا کرو، یا کسی اچھی آواز کے مالک سے حضور کی نعت سنا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ آپ بھی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، اٹھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے دعا دیتے رہیں اور دعا کریں کہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ دوستی ہے، وہ آخرت میں کام آئے انشاءاللہ۔ بولے ٹھیک ہے، سید صاحب سے ملنے، سید زیادہ ہیں، ان سے ملنے میں 2 فائدہ ہو جائے آپ کا، یہ سید زیادہ سنیں آپ۔ اب قرآن کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نعت کی محفلیں سجتی ہیں یہ مستان شاہ کی بارگاہ میں، کوئی اپوزیشن جماعت کا شخص اعتراض کر سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی نعتیں کہی گئیں؟ کیا اس سے پہلے بھی لوگوں نے قرآن کی آواز، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشی اور اس کے ترجمے کی راہ کے مسافر بنتے ہوئے اپنی آواز کو نعت میں وقف کیا، اپنی آواز سے نعت کو عروج و ارتقاء کی منزل پہ لایا؟ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک فائل پڑھتے ہیں۔ تقریباً 32 یا 33 تعداد تھی مدینہ شریف میں ان مبارک لوگوں کی، جن میں 8 عورتیں تھیں۔ علامہ کوکب نورانی کی تحقیق کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 33 لوگ 8 عورتوں سمیت مدینے میں وہ تھے جو حضور کو دیکھ کر کے نعت پاک لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ تھے؟ اونچی بولے کتنے لوگ تھے؟ ان میں 8 عورتیں تھیں جو حضور کو دیکھ کے نعت لکھتی تھیں۔ نعت لکھنے میں جناب حسان بن ثابت انصاری یہ صف اول پہ نظر آتے ہیں، جناب کعب یہ صف اول پہ نظر آتے ہیں، جناب حضرت صدیق و عمر عثمان و علی یہ صف اول پہ نظر آتے ہیں۔ حضور کے دربار کے بڑے بڑے شعراء کرام تھے جو حضور کو دیکھ کر کے نعتیں کہتے تھے۔ عجیب بات ہے، نعت صاحب نعت کو دیکھ کر کے کہتے تھے۔ ان میں ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت نابغہ، نو الف بے غین ہا، نابغہ۔ ان کے باپ کا نام تھا جعودی، جیم عین دال ایے، جعودی، نابغہ جعودی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا سرکار میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی مرضی، پڑھیں۔ جب حضور کے سامنے حضور کی لب کی، حضور کے رخسار کی، حضور کی چشمان مبارکہ کی، حضور کی گوش مبارکہ، کان کو گوش کہتے ہیں، بینی شریف ناک کی جب تعریف کی تو حضور نے قریب بلایا جناب نابغہ جعودی کو، فرمایا ایک دعا فرمائی حضور نے، اللہ تمہارے منہ کے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ پھر سے میں کہتا ہوں، ریورس کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو باقی رکھے۔ 120 سال عمر ہو گئی حضرت نابغہ جعودی کی، اور ان کا پورا دھڑ بڑھاپے کے بزرگوں جیسا تھا، ہاتھ پاؤں بڑے کمزور تھے، 120 سال کے تھے، لیکن ان کا چہرہ بالکل جوانوں جیسا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوئی لے کر کے یوں دھاگا بڑی آسانی سے ڈال لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا اے نابغہ جعودی، عمر 120 سال، پورا دھڑ بڑھاپے کی دہلیز پر، لیکن تیرے چہرے کی رونق نہ گئی، بالکل جوانوں جیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے چہرے کی جوانی کے باقی رکھنے کی دعا آمینہ کے لال نے دی ہے، اگر میں 1000 سال تک زندہ رہوں گا پھر بھی میرے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ دین کس کی ہے، تو کہنا پڑے گا یہ دین نعت مصطفیٰ کی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں کس کی ہے، نعت مصطفیٰ۔ اونچی بولے کس کی ہے۔ تو نعت کا کوئی ایک شعر ہی گنگنایا کرے، کچھ نہ ہو تو یہی کہا کرے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ صبح اٹھ کے یہ کہہ دیا کریں، دکانوں پہ آیا کرے کہہ دیا کرے، رات کو جب سونے کا وقت آئے تو یہ کہہ دیا کرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ کیا ہے؟ بولے 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 میں سو جاؤں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ میں ابھی باسید کو غیبی شاہ سرکار کی محفل میں آیا تھا، اقبال عظیم بڑے شاعر تھے، نابینا شاعر تھے، اندھے شاعر تھے۔ میں نے ان کا ایک 2 شعر کوٹ کیا تھا۔ نابینا تھے، اندھے تھے، پہلے آنکھ میں روشنی تھی، پھر اچانک روشنی چلی گئی، اور جب اندھے ہو گئے تو چل نہیں پاتے تھے، لیکن مدینے سے بلاوا آ گیا۔ بولے 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 مدینے سے بلاوا آ گیا۔ جب گھر سے نکلے مدینہ جانے کے لیے نا، تو اب ظاہر سے بات ہے کہ آنکھ میں آنسو ہیں، اب
بغیر کسی سپورٹ کے چلا نہیں جاتا، تو آپ نے ایک نعت لکھی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. پھر کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. پھر جب مدینہ پہنچے اور تو ایک شعر کہا انہوں نے، خدا کی قسم ابھی 5-7 دن میں مجھے مدینہ شریف سے آئے ہوئے، 1.5 مہینے تھا بغداد شریف میں اور مدینہ شریف میں. یہ شعر پڑھ کے بہت روتا تھا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. شاعری سمجھتے ہیں آپ، اس لیے آپ نے سبحان اللہ کہا. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. جیسے حضور کی بارگاہ میں گئے، کسی نے کہا کہ اقبال عظیم، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور کی مزار شریف کے قریب آ گئے. فرمایا چپ مجھ سے نہ بتا کہ حضور کی بارگاہ آ گئی. وہیں پر کھڑے کھڑے شعر کہا کہ سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ. سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. پھر کہتے ہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. یہ آنکھ بجھی ہوئی ہے لیکن دل کی آنکھ تو روشن ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ. بڑے مذاق کرنے والے شاعر تھے لیکن مدینے سے آئے تو خاموش ہو گئے. آپ مدینے کا ذکر بہت ہلکے میں لے رہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، 4 بڑے کتے میرے سامنے دوڑتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہو گئے. سچی بات سنیں، سرکار کا دربار ہے. 4 بڑے کتے میرے سامنے حملہ آور ہو گئے. جیسے وہ چاروں کتے میری طرف بڑے اتنی اسپیڈ میں تھے کہ میں سمجھ گیا یہ میرے جو جسم کے چیتھڑے اڑا دیں گے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کتوں سے بچا کیسے جائے. بولے جیسے وہ کتے اپنی اسپیڈ میں میرے قریب آئے، وہ کہتا ہے 10 فٹ کا فاصلہ بچا تھا، اچانک میری زبان سے نکل گیا میں مدینے جا رہا ہوں. بولے خدا کی قسم سارے کتے سامنے اور ہٹ گئے کہ اسے راستہ دو جو مدینے جا رہا ہے. اللہ اکبر. کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ وہ کہتے ہیں میں مدینے سے واپس آیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق نہیں کرتے، تو پھر میں نے یہ شعر کہا کہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش کلامی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ. تو نعتیں دل کے بھڑاس کو نکالنے کے لیے کہی جاتی ہیں. بچیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے چپ کے حضور کی نعت پڑھے. کاروبار کی کرسی پر بیٹھ کر کے گاہک کا انتظار کرنے والوں، کبھی کبھی نعت پڑھو تو گاہک آئے چاہے نہ آئے، مدینے والے آقا کا کرم تو آ جائے. یہ دعائیں مانگی گئی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میری بہنوں، عرس کی محفل میں آئی ہو، ادب کے ساتھ بیٹھو. میرا اشارہ تمہاری طرف بھی ہے کہ مدینے میں 8 ایسی لڑکیاں تھیں جو چپ کے حضور کو دیکھ کے نعت پڑھتی ہیں. ذرا ہم لوگ پوری دنیا میں جو حالات خراب ہیں، اس حالات کی بہتری کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. محبت سے بولیں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. نفرتوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہ لڑکیاں جو مدینے میں حضور کو دیکھ کے نعت پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. حضور کے وصال کے تقریباً 6 یا 5 سال کے بعد اپنے وقت کا عظیم الشان بادشاہ، مومنوں کا امیر، جسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے. یہ نام سن کے اگر آپ تک میری بات پہنچی ہوئی یا پہنچی ہوتی تو آپ ضرور بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے. میں نے کیا نام لیا؟ عمر فاروق اعظم کا. اونچی بولے سبحان اللہ. کیا نام لیا میں نے؟ عمر فاروق. آپ کہتے ہیں فلاں صاحب ہوتے تو ان کے سنسد بننے کے امکانات تھے. اگر میرا بیٹا تھوڑی سی پڑھائی میں محنت کر لیتا تو IG DIG بن گیا ہوتا. اگر میرے پڑوس میں ایک بھتیجے تھے میرے، وہ تھوڑی سی محنت کرتے تو BOM سے MBBS کی ڈگری نیورو سرجن بن گئے ہوتے. یہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کوئی چھوٹا موٹا منصب ہے، کہاں آرام کر رہے ہیں. میرے امام نے کہا پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے.
سنیں آپ اور میری بہنیں سنیں، ایک آدمی سنے، ایک بہن سنے، دو لوگوں پر بھی جلسے ہو سکتے ہیں، ہنگامہ نہیں کسی بات پر، نہ کوئی نعرہ۔ عمر فاروق اعظم کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا ابھی۔ راتوں کو مدینہ شریف میں جب وہ 1086 شہر فتح کر چکے تھے، دنیا کے 1/3 ملکوں پر ان کی حکومت تھی، اس وقت راتوں کو پگڑیاں باندھ کر کے، اپنا چہرہ چھپا کر کے، سرکار عمر فاروق اعظم اکیلے لاٹھی لے کے بغیر کسی سیکورٹی کے مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ ہمارے ہاں تو لوگ نظر نہیں آتے ہیں، بی ڈی سی سے ہو گیا اوپر تک، وہ غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ملتا۔ لیکن عمر فاروق اعظم کے اندر کوالٹی کیا تھی؟ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال جی نے کہا تھا، اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو ان سے کہہ دو وہ عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کریں۔ اب سنیں آپ یہ بات، سننا بھائی میرے دوستو، آپ بھی کسی کی ماں کے بیٹے ہیں، کسی عورت کے شوہر ہیں، کسی بیٹی کے باپ ہیں اور کسی بہن کے بھائی ہیں۔ سننا، یہ عمر فاروق اعظم کی عادت تھی راتوں کو مدینہ شریف میں اپنا چہرہ بدل کے، حلیہ بدل کے، لاٹھی لے کے مدینے کی گلی کوچے میں چلتے تھے۔ اچانک کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آتی تو آپ کو فیلنگ تکلیف ہوتی، اس کی دوا کا انتظام کرتے۔ اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن پہ ہوتی تو عمر فاروق اعظم پھر اپنے گھر جا کے اپنی اہلیہ کو لے آتے اس کی ڈیلیوری میں آسانی کے لیے۔ اگر کوئی بچہ روتا بھوک سے تو عمر فاروق اعظم اپنے بیت المال جاتے جہاں پہ رسد کھانے پینے کے سامان رکھے ہوتے اور بورا اپنے سر پہ رکھ کے لاتے، اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے چولہے پہ روٹیاں پکاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کون کرے گا مجھے بتائیں آپ؟ ایسا کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ عمر فاروق اعظم نکلے نا، ایک دروازے سے قریب سے گزرے نا تو اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، وہ آواز کسی عورت کی تھی، گنگنانے کی آواز تھی۔ کوئی ہنگامہ نہ کرنا، بس صرف دل کہے کوئی اچھی بات پر تو میٹھی آواز میں سبحان اللہ کہنا، بہت زیادہ ہجوم نہیں آوازوں کا، آپ کے دل کی آواز کافی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں عمر فاروق اعظم دروازے پر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو۔ تو اندر سے عورت نے کہا، عمر فاروق اعظم تو مسلمانوں کے امیر کا نام ہے، مسلمانوں کے بہت عظیم بادشاہ نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہے، عمر فاروق اعظم مدینے والے آقا کے در کا بھکاری ہے جو تیری دہلیز پر کھڑا ہے، دروازہ کھول۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، آپ نے اسے سلام کیا، عمر فاروق اعظم نے اس کے گھر میں قدم رکھا اور اس عورت سے کہا، سننا میرے بھائی، اس عورت سے کہا کہ اے میری بہن، پورا مدینہ سو رہا ہے، تو کیوں جاگ رہی ہے؟ بچے سو گئے، بہنیں سو گئیں، بہویں سو گئیں، دلہنیں سو گئیں، بیٹیاں سو گئیں، مائیں سو گئیں، جانور بھی سو رہے، تو کیوں جاگ رہی ہے؟ اس نے بستر نکالا اور سوئی نہیں، کہا میں اسی سوئی سے بستر کو ٹانک رہی تھی، یہ چراغ جلا کر کے بستر سل رہی تھی، اس لیے میری رات جاگنے میں گزر رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا لیکن جو آواز میں نے باہر سنی ہے گنگنانے کی، وہ بستر کے ٹانکنے کی آواز ہے۔ وہ آواز کیسی ہے جو آواز میں نے باہر سنی ہے؟ سن میری بہن، وہ آواز کیسی ہے جو آواز میں نے باہر سنی ہے؟ تو اس عورت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اے عمر، میں بستر بھی سل رہی تھی، مدینے والے کی نعت بھی پڑھ رہی تھی، میں حضور کی نعت بھی پڑھ رہی تھی، میں بستر بھی سل رہی تھی، اللہ کے رسول کی میں نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ اتنا سننا تھا، اتنا بڑا انسان عمر فاروق اعظم اس عورت کے گھر کے آنگن میں زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اے عورت، تجھ کو اللہ کی عظمت کا واسطہ جو نعت تم نے ابھی پڑھی ہے مجھے بھی سنا، مجھے بھی سنا، حضور کی نعت مجھے بھی سنا۔ تو اس عورت نے کہا کیوں 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 تجھے کیوں سناؤں؟ تو ایک جواب سنے، دل کہے تو بعد میں سبحان اللہ کہیے گا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اس لیے مجھے سنا کہ ہو سکتا ہے میدان محشر میں اللہ تجھے نعت پڑھنے کے صدقے میں بخش دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے نعت سننے کے صدقے میں بخش دے۔ ہائے ہائے ہائے، بے وقوف نہیں ہیں کمیٹی کے لوگ، ایویل اور کمپوز اور کوک سیرپ پی کے نہیں بیٹھے، نشے میں نہیں ہے کہ اتنے پیسے شورائے کرام کو نعت پڑھنے میں بلائیں گے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ نعت پڑھنے کے عوض میں بخش کے دیے جائیں اور ہم اور آپ نعت سننے کے صدقے میں بخش دیں۔
یہ ہے حضور کی نعت، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر ہی سے ہی گنگنایا کرے، وہ شعر آپ کی شناخت بن جائے۔ زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ شعر آپ کی شناخت بن جائے۔ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی باتیں قبول کروا لی ہیں، حضور سے منوا لی ہے نعت کے صدقے میں، سمجھے آپ، نعت کے صدقے میں۔ اگر اس پر بات کروں تو 2 گھنٹے سے کم گفتگو نہیں ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آواز بیچ میں آپ کو پریشان کرے۔ ایک بات سن لیں، ایک عظیم بزرگ ہیں جن کو امام بوسیری کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، امام بوسیری، نام سنے تو سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا نام لیا؟ امام بوسیری، اونچی بولے، برکت کے لیے نام سب لوگ لے۔ امام بوسیری بڑے عظیم الشان اللہ کے ولی تھے، درویش بزرگ تھے اور عظیم عالم دین تھے، اور بڑے سیاحت میں تبلیغی کام کرتے تھے۔ اچانک ان کے پیر میں فالج نے اٹیک کیا اور ان کا ہاتھ اور پیر خراب ہو گیا، وہ کمزور ہو گئے، شل ہو گیا، معذور ہو گئے، وکلانگ ہو گئے۔ اب امام بوسیری فرماتے ہیں 30 سال تک میں نے علاج کیا۔ کتنے؟ اونچی بولے، 30 سال تک میں نے علاج کیا، لیکن میرا ہاتھ اور پاؤں ٹھیک نہ ہوا، میرا ہاتھ اور پاؤں ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے بڑے حکماں سے، ڈاکٹر سے، بڑے بڑے اطباء سے، بڑے بڑے مطب میں گیا، مستشفیٰ ہاسپٹل گیا، لیکن میں ٹھیک نہ ہوا۔ 30 سال کے بعد امام بوسیری کہتے ہیں جب میں تھک گیا کہ اب میرے پاؤں، میرے ہاتھ کی طاقت واپس نہیں آئے گی، تو اب میں ڈاکٹروں سے کہنے کے بجائے میں نے سوچا اب اس ڈاکٹروں سے کہہ دوں جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کرتا ہے، جسے دنیا طبیب حاذق کہتی ہے۔ میں نے سوچا اب کسی سے نہ کہوں گا، اگر کہوں گا تو مدینے والے آقا سے کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بوسیری فرماتے ہیں، یہ ایجپٹ کی بات ہے، مصر کی، آپ فرماتے ہیں میں رات میں اور بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے آپ کو سجایا، سنوارا، اور میں نے پھولوں کی چادریں اوڑھ لی، خوشبو لگایا اور کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ گیا، میں حضور کی نعت لکھنے لگا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہنا کرے کا وعدہ کریں تو بتا دوں وہ کون سی نعت تھی؟ یہ وہی نعت تھی جس کے بول ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ اس نعت کو لکھنا شروع کیا امام بوسیری نے۔ کیا نام لیا میں نے؟ اونچی بولے، امام بوسیری نے نعت لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے تو 170 اشعار کہے۔ سبحان اللہ، 170 170 اشعار امام بوسیری نے کہے، امام بوسیری نے 170 اشعار کہے۔ اللہ اکبر! جب امام بوسیری نے 170 شعر کہے نا، بات ایجپٹ کی ہے، مصر کی ہے، سمجھے؟ اور مدینے کا ڈسٹینس میپ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھیں گے۔ جب نعت لکھی نا تو اس کاغذ کو کیا کیا، اس کو تہہ کیا اور تکیے کے نیچے رکھا اور روتے روتے سو گئے، روتے روتے سو گئے۔ جیسے سوئے نا تو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہو بولے، جس کے عقیدے نہ ہو وہ اپنے عقیدے کا علاج کرے۔ جلدی بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور کو خبر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مدار شریفہ بغداد کے وہ امامیہ محلے میں ہے، سامنے یہ آزمیہ محلے میں ہے، اور پھر نہر دجلہ کے برج کراس کریں گے تو آزمین ہے، وہ کاظمین ہے، یہ آزمین ہے، سمجھے؟ آپ کہتے ہیں میں نے بغداد شریف میں ایک مرتبہ ایک نعت لکھی حضور کی۔ امام 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا۔ اللہ، ہمیں پورا شہر نہ دیکھے لیکن دیکھنے والے کا تذکرہ ہو تو سبحان اللہ تو کہہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہاں آپ کی مزار شریفہ موجود ہے 70,000 مرتبہ آپ نے وہاں بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان ہم جن کے فالوور ہیں، آپ اور ہم جو حنفی کہتے ہیں، انہی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ آپ ان کی مدار پر جاؤ تو لگتا ہے ابھی بھی درسگاہ ان کی لگی ہوئی ہے، ابھی بھی ان کے حدیث مصطفیٰ پڑھانے کا اثر ظاہر ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے نعت لکھی بغداد شریف میں، آزمین محلے میں، آزمیہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی جہاں مدار شریف ہے بغل میں خواجہ ابو الحسین نوری ہیں، سامنے شیخ بشر حافی ہیں، اور ان کی مزار شریف کے بغل میں وہ بزرگ لیٹے ہیں جن کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں بہرے شبلی شیر حق
ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. یہ ان کی مدار شریفہ قریب میں ہے. اور سامنے امام اعظم ابو حنیفہ کے امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی اور امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہیں. دعا کریں کبھی وہ دن گزرے کہ ہم آپ کو ان سرکاروں کی بارگاہ میں لے چلیں. آمین. چلیں گے انشاءاللہ. سب جائیے گا سرکار مستان شاہ کی بارگاہ میں. تو آج بغداد شریف جانے کی دعا کر کے جائیے گا. دل سے بولیں انشاءاللہ. میرا ٹاپک حضور غوث پاک کے جد کریم کی نعت ہے. ایک دو باتیں سماعت کر لیں. بوریت کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ امام اعظم نعت لکھی کہاں؟ آزمین میں. آزمین کہاں ہے؟ بغداد شہر میں. بغداد کہاں ہے؟ عراق کی راجدھانی ہے. اب بغداد شریف سے اگر مدینے آؤ گے تو تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. دو راستے ہیں، یا کربلا ہو کے آؤ یا بصرہ ہو کے آؤ. ارار بارڈر کراس کرو یا برا، یہ الگ الگ بارڈر ہیں. ان راستوں کو کراس کرو گے تو آپ کو مدینے آنا پڑے گا. 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ. امام اعظم نے کہا میں نے رات میں نعت لکھی جب میں مدینے آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں مدینے پہنچا، سننا غور سے، جیسے میں مدینے پہنچا اور میں نے سوچا کہ فجر کا وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں اور پھر حضور کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کروں. راستے میں نعت لکھی تھی. 1800 کلومیٹر کا سفر کیا. لیکن جیسے امام اعظم فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ کے قریب پہنچا، حضور کی بارگاہ کا وہ مجاور جو فجر کی اذان دینے کی ڈیوٹی پر قائم تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میری ہی نعت پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میری ہی نعت حضور کی بارگاہ میں پڑھ رہا تھا. اور جب اس کی آنکھوں میں آنسو تو میری بھی آنکھوں میں آنسو. میں نے سوچا نعت تو میں نے لکھی، اسے کیسے خبر؟ نعت تو میں نے لکھی، اسے کیسے خبر؟ جیسے نعت مکمل کی میں نے سرکار میں سلام پیش کر کے اس سے ملاقات کی. میں نے کہا آپ؟ بولے میں یہاں کا خادم ہوں، مجاور ہوں، چراغ بتی کرتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتا ہوں. میں نے کہا یہ نعت تم نے کہاں سے پا لیا؟ یہ نعت تو میں نے راستے میں لکھی تھی. بولے خدا کی قسم یہ نعت مجھے اللہ کے رسول نے آج ہی رات میں عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو کہ حضور کی ذکر، حضور کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کا ذکر. خدا کی قسم آؤ نعت کی محفلوں میں. نعت کے مشاعرے یہ یوں ہی نہیں ہوتے، یہ فضاؤں میں ہا ہو کے ہنگامے کے نہیں ہوتے. امام بوصیری کہتے ہیں تو پھر میں نے نعت لکھی. اس میں کتنے شعر تھے؟ 170. ماشاءاللہ کتنے؟ 170 اشعار تھے. اور نعت کے کاغذ کو تکیے کے نیچے رکھا. وہ کہتے روتے روتے سو گیا جیسے میں سویا. یہ ایجپٹ کی بات ہے، اور وہ بات تھی کہاں کی؟ آزمین کی. وہ کہتے جیسے سویا خواب میں حضور تشریف لائے. پھر سوال آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سویا خواب میں حضور تشریف لائے. اب حضور آ کر کے حضور نے کیا کہا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. جس کو سننا نہیں آتا وہ سبحان اللہ کی آواز سن کے سبحان اللہ بولے گا نا تو اللہ اسے سننے کی توفیق عطا کر دے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ امام بوصیری فرمایا جی میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا جو نعت تم نے ابھی لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. اللہ اکبر. اللہ نعت جو تم نے لکھی ہے وہ مجھے بھی سناؤ. تو امام بوصیری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے قدم پکڑ لیے. اب حضور نے کہا تو میں نعت پڑھنا شروع کر دیا. جس کے لیے نعتیں کہیں وہ سامنے ہو تو نعت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جس کی آنکھوں کے تعریف میں اس نے حروف استعمال کیے وہ آنکھیں سامنے ہو تو نعت پڑھنے کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں. جس ہونٹ کا تذکرہ امام بوصیری نے کیا تھا وہ ہونٹ اگر سامنے ہو تو پھر ان ہونٹوں کے تذکرے کی لذتیں بڑھ جاتی ہیں. کہتے ہیں میں نعت پڑھ رہا تھا، میں وہ خوش قسمت تھا جو حضور کو دیکھ کے حضور کی نعت پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں کم ابرأت والے شیر پر پہنچا. سننا ایک شیر آگے آئے گا 170 شیر میں. کم ابرأت والے شیر پر پہنچا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے. حضور کے کاندھے مبارکہ پر ایک یمن کی چادر اکثر ہوا کرتی تھی. اکثر یمن کی چادر حضور کے مبارک کاندھے پر ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں حضور کے کاندھے پر ایک چادر شریف تھی. حضور نے خوش ہو کر کے وہ چادر میرے کاندھوں پہ ڈالی. آپ کو اور زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. آپ کے 10-20 روپے ختم ہو جاتے ہیں لیکن حضور نے انعام دیا. حضور نے اپنی چادر شریف اٹھائی میرے کاندھوں پہ رکھ دی اور جیسے حضور نے وہ چادر میرے کاندھوں پہ رکھی پورا بدن میرا مہک گیا. اب حضور نے کیا کہا؟ امام بوصیری کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ صاحب و ذہن سے نکال دینا کہ ہم یاد کرے خبر حضور کیوں نہ ہو.
اللہ اکبر، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو امام بوصیری کہتے ہیں سرکار یہ دیکھیں نا میرا ہاتھ خراب ہے، میرا پیر خراب ہے، حضور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ سرکار آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اللہ شافع الابراز ہے، آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اس لیے میں نے نعت کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا داہنا ہاتھ بوصیری کہتے ہیں میرے سر پہ رکھا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، اور جیسے حضور نے میرے سر پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھ کے دعا کی نا، کہتے ہیں 30 سال ہو گئے تھے میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. جیسے حضور نے میرے سر پہ رکھا، یہ سارا معاملہ خواب کا ہے، کہتے ہیں جیسے سر پہ رکھا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب جب کھڑا ہوا تو ریئل کھڑا ہو گیا. وہ سارے معاملات خواب میں تھے، وہ پردے خواب میں تھے، وہ اسکرین خواب میں تھی، وہ منظر نامے خواب میں تھے، وہ تصویریں خواب میں تھی. لیکن جیسے میں کھڑا ہوا میں نے غور کیا تو میرے ہاتھ پاؤں کی طاقت لوٹ آئی تھی. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امام بوصیری کہتے ہیں حضور نے خواب میں جو چادر مجھے دی تھی وہ جاگنے کے بعد میرے کاندھے پہ رکھی ہوئی. وہ چادر شریف وہ کہتے ہیں میرے کاندھوں پر رکھی. حضور کی عطا اور مٹ جائے، حضور کی عطا فنا ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. امام بوصیری کہتے ہیں میں نے چادر کا بوسہ لیا، اس چادر کو تہہ کیا، اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا. امام بوصیری کہتے ہیں میں نے اسے طاق پہ رکھا، اور طاق پہ رکھنے کے بعد میں درود پڑھتا رہا، میرا گھر مہکتا رہا. 30 سال کے بعد محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آج میں پیدل جا رہا تھا. نماز پڑھ کے نکلا تو نمازیوں نے کہا مبارک ہو بوصیری، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں شفا مل گئی، مبارک ہو، مبارک ہو. مبارک بادیاں ملی. جیسے میں مسجد سے باہر نکلا، واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں، جیسے میں مسجد سے باہر نکلا ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. اس بزرگ نے کیا کہا میرے کان میں، بوصیری دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، بوصیری جو نعت تم نے رات میں حضور کو سنائی تھی مجھے بھی سناؤ. آئے جو نعت تم نے رات میں حضور کو سنائی تھی مجھے بھی سناؤ. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ نعت سننے میں صرف حضور تھے، سنانے میں صرف میں تھا، اور تجھے کیسے خبر لگی میں نے کوئی، تجھے کوئی کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ تو اس بزرگ نے کیا کہا، دل کہے تو اونچی آواز میں بولیے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں خدا کی قسم سن، جو نعت تم نے رات میں حضور کو سنائے، جب تم حضور کو وہ نعت سنا رہے تھے اسی محفل میں کنارے میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اللہ اللہ. سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ نعت پڑھیں گے. سید صاحب بیٹھے میں سید صاحب نے ارے شم تبریز بھائی میں ارے نہیں مجھے نہیں، ادھر یہ سید زادے، یہ سید زادے. سبحان اللہ. وقت ختم ہو گیا، کچھ دیکھے ہی نہیں ہم. تھک گئے آپ لوگ بلانے نعت وہ لہجے کے شعراء کرام نعت سنیں گے. علامہ ضیاء شہبازی نے کہا تھا سبز شجر کا پتا لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے، شاخ حنا کا خامہ لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے، ان سے کام نہیں چلنے کا، یہ سب لفظ ادھورے ہیں، جیسی ذات ہے ویسا لاؤ، نعت نبی کی لکھنی ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، اپنی بہن بٹیوں کو حضور کی نعت پڑھنے کا سلیقہ سکھائیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ. تھوڑی سی فضا نعت کی رکھیں. بس ایک آخری بات کر دوں، اجازت دیں، زحمت کے لیے معذرت. وقت ہے کہ نہیں بھیا؟ معافی چاہتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرمائے. بھارت گنج میں جتنے مشائخ کرام لیٹے ہیں اللہ ان کی بارگاہ کے چاکروں میں، نوکروں میں، خاکروب میں، جاروب کشوں میں اللہ شامل فرمائے. آمین کہہ دو. ایک بات سنیں، نعت کہنے کا بینیفٹ کتنا ملتا ہے. یہ جام ایک شہر کا نام ہے. یوں تو میں جام کے قریب گیا ہوں ایران میں نے بہت سفر کیے. ایران کے حضور غوث پاک کی امی جان کی مدار شریف آئے. کتوں سے بدتر انسان آپ کی چپلیں اپنے سر پہ رکھ کے بہت دور تک جا چکا ہے، سمجھے.
تو جام ایران میں ہے، لیکن اسی ایران میں ایک بزرگ تھے، اب ان کی مدار شریفہ ازبکستان کے بارڈر سے اس طرف چلی گئی۔ ان کی مدار پر جانے کے لیے آپ کو ایک نئے ملک کا ویزا اپروول اور یہ ٹریولنگ کرنا پڑے گا۔ ازبکستان ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر سے بولتا ہوں، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا لیا میں نے؟ اونچی بولے، اونچی بولے، وعدہ کرو۔ کیوں کہا جاتا ہے آپ سے اور مجھ سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی، لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مومن ہو جائیں گے۔ اس حدیث شریف کو سن کر کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور لرزتے تھے اللہ کی بارگاہ، نہ میں ہلا نہ آپ ہلے۔ سنیں، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی، لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو غیر مسلم ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو غیر مسلم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو کیسے ہو جائیں گے؟ کیا اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے؟ نا 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 نا۔ ایسے اگر ہم اپنے بچوں کو نعت نہ سکھائیں گے، اپنے بچوں کو حضور کی نعت پڑھنے کا طریقہ نہ سکھائیں گے، تو بچے معلوم کیا کہیں گے؟ وہ فلمی گانے گائیں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فلمی گانوں میں نہ جانے کتنے ایسے گانے مصرے ہیں، شعر ہیں جو سیدھے سیدھے کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور بچے گنگناتے رہتے ہیں، جو آپ کے بیٹے تھے، آپ کی اولادیں تھیں، ہماری اولادیں تھیں، گنگنا رہی تھی نعت، لیکن نعت کی فضا گھر میں نہ باقی رہی تو فلمی گانوں کی طرف آئے اور پھر یہ کہنے لگے کہ وہ کفری شعر پڑھنے لگے، جس شعر کو پڑھنے کے لیے مفتیان کرام نے منع کیا، وہ پڑھتے رہے، مست ہوتے رہے، ایمان چلا گیا، لباس مسلمانوں جیسا تھا لیکن دل سے ایمان نکل گیا۔ شاعر نے کہا تھا ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ کہہ دیا بڑی آسانی سے، خدا جب آسمان سے اس زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ یہ سراسر غلط اور کفری شعر ہے۔ دعا کرو اس قسم کے شعر کو اللہ ہمیں پڑھنے کی جو محفوظ ہونے کی برکتیں ہیں وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے فتنوں سے، اس کے شر سے، اس قسم کے اشعار سے اللہ ہم سب کو بڑی دوریاں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اشعار پڑھیں تو زبانوں پر دیکھ لیں عقائد اس کے کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی بھی تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ازبکستان میں ان کی مدار شریفہ ہے۔ ایک کتاب میں نے خریدی ہے، تقریباً 350 صفحے پر ہے، بڑے عظیم رائٹر ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی مدار شریفہ افغانستان میں قندھار کے قریب ہے۔ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، شاعر تھے۔ ان کی ایک بات سن لیں، اجازت دیں، دقت تو نہیں بھائی؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعت لکھی حضور کی بارگاہ میں، نعت لکھی، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ یہ نعت لکھی، اس میں آپ نے ایک ایسا شعر کہہ دیا کہ ہنگامہ ہو گیا۔ معلوم ہے کیا؟ نعت کو لکھ کے کاغذ پہ لکھا اور روتے رہے، پھر اسے اپنی جیب میں رکھا، سیدھے ایران سے نکلے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں سنانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایران میں کہاں؟ جام مشہد سے تقریباً 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور مشہد سے 900 کلومیٹر سے یہ تہران راجدھانی ہے، اور تہران سے تقریباً 7-8 گھنٹے لگتے ہیں بغداد کے، پھر وہی راستہ آئے گا مدینے جانے کا۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے وہ آ رہے تھے مدینے شریف، لیکن سننا صاحبو، جیسے مدینے شریف کی سرحدوں کے قریب پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو خواب میں حکم دیا، دیکھو دیکھو اس طرف سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، وہ ایک نعت لکھ کے لا رہا ہے، اگر اس نے اس